ولایت کا سفر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آج کی شب دہم ماہ مبارک رمضان ہے، اور ایک ایسے احسان کرنے والی کی وفات کی تاریخ ہے کہ جن کا عمل اسلام کی بقا میں، اسلام کے پہنچانے میں ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، جن کو خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کو ام المومنین کا لقب بھی حاصل ہے کہ وہ زوجہ رسول تھی۔ ازواج رسول تو بہت ہیں، متعدد ہیں، لیکن جو مقام جناب خدیجۃ الکبریٰ کو حاصل ہے وہ کسی بیوی کو حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک جناب خدیجۃ الکبریٰ حیات رہی، زندہ رہی دنیا میں، اس وقت تک جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ یہ عقد نہ کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدیجہ جیسی عورت اس وقت، اس زمانے میں کوئی اور نہیں تھی کہ جو جناب رسول خدا کا کفو بن سکتی۔ جناب خدیجہ بنت خویلد خود وہ قبیلہ قریش سے تھی، اور انہوں نے خود چاہا کہ میرا عقد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے، لہذا انہوں نے ان کا یوں کہا جائے کہ امتحان لینے کے اعتبار سے جب انہیں تجارت کے لیے اپنے قافلے میں بھیجا ہے، شریک کیا ہے، اور جب وہ گئے ہیں رسول اسلام تجارت کے لیے اس قافلے کے ساتھ، تو جو اس سے پہلے منافع ہوتا تھا اس سے کئی گنا منافع اس وقت ہوا اور اس قافلے میں ہوا کہ جس قافلے میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے۔ جب واپس آیا اور لوگوں نے بیان کیا کہ اب کی تو بہت زیادہ منافع ہوا ہے اور بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، یہ گویا برکت تھی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جناب خدیجہ سے لوگوں نے بیان کیا، ان کے کرامات بیان کیے، جناب رسول خدا کی تعریف کی، تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہمارا عقد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے۔ اور پھر یہ عقد تو ظاہری تھا دنیا میں پیشکش، اللہ نے منتخب ہی کیا تھا جناب خدیجہ کو جناب رسول خدا کے لیے۔ چونکہ میں سمیٹ کر ایک بات یہ کہہ دوں کہ جناب خدیجہ کی اگر عظمت کو سمجھنا ہے تو بس یوں سمجھ لیں کہ جناب خدیجہ کے بطن میں اس شہزادی کو رکھا جو کائنات کی سب سے بڑی ہیں، جن کو سیدۃ نساء العالمین کہا جاتا ہے، جن کے صدقے میں یہ پوری کائنات خلق کی گئی، آفتاب، ماہتاب، یہ ساری چیزیں سب سیدہ کا صدقہ ہیں، یہ زمین اور آسمان، یہ افلاک، تو اس ذات کو پیدا کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے۔ تو جب انتخاب اس شہزادی کو دنیا میں لانے کے لیے جناب خدیجہ کا کیا اللہ نے، تو بس
یہ شرف کسی اور کو نہ مل سکا اور صرف جناب خدیجۃ الکبریٰ کو ملا۔ یہ خود بہت بڑا شرف ہے کہ سارے شرف ایک طرف ہیں اور یہ شرف ایک طرف ہے کہ وہ اس بیوی کی ماں ہے جو سیدۃ نساء العالمین ہے، اس بیوی کی ماں ہے جس کے بطن مبارک سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہوا ہے۔ یہ اس بیوی کی ماں ہے، یہ جس کے 2 بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ اس بیوی کی ماں ہے کہ جن کے شوہر قسیم النار والجنہ ہیں۔ یہ اس بیوی کی ماں ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے جنت کو پیدا کیا ہے اور جس کے صدقے میں چاہنے والوں کو جنت بھیجا جائے گا، جو شفیع روز جزا ہیں، شفیع محشر ہیں، انہی کے صدقے میں پروردگار عالم سب کو معاف کرے گا اور حساب و کتاب ہوگا انہی کے ذریعے سے، یعنی ان کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اس بیوی کو انتخاب کیا اور یہ بتایا اسے عام نہ سمجھنا، خدیجۃ الکبریٰ کا نہ جواب کل تھا اور نہ آج ہے اور نہ قیامت تک ہوگا۔ یہ شرف اپنی جگہ پر ہے۔ اور دوسرا شرف جو تمام مسلمان بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب خدیجہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی، کوئی کم پیسہ نہیں تھا کہ ایک معمولی عورت ہو، تھوڑا سا پیسہ ہو یا کسی لالچ میں رسول اللہ سے عقد کر لیا ہو، کیونکہ مال دنیا کے اعتبار سے اس وقت رسول اللہ کے پاس کچھ نہیں تھا اور جناب خدیجہ ملکۃ العرب تھی، یعنی ان کے پاس دنیا کی بہت زیادہ دولت تھی، لہذا جناب خدیجہ نے کسی لالچ کے بنا پر رسول اللہ سے شادی نہیں کی، بلکہ یہ دیکھا یہ رحمت للعالمین ہے، یہ ختم المرسلین ہے اور اس کے اندر وہ اوصاف پائے جا رہے ہیں جو سرزمین عرب میں کسی کے اندر وہ صفتیں نہیں پائی جا رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے جب معلوم کیا اور جناب رسول اللہ کے بارے میں بتایا کہ ان کے اوپر تو اب جو ہے وہ سایہ کرتا ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ سچ نکلتا ہے، انہوں نے جو کچھ کہا وہ ہو کے رہا، تو ورقہ نے خود کہا کہ اے خدیجہ تم نہیں جانتی ہو، اس کے اندر میں وہ صفتیں دیکھ رہا ہوں کہ جو کتاب آسمانی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں، یہ مجھے لگتا ہے آخری نبی ہیں، ختم المرسلین ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، اللہ نے ان کو آخری نبی بنا کر جو بھیجے گا وہ سارے اوصاف ان کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ تو خدیجہ نے کسی دنیاوی لالچ کے اعتبار سے رسول اللہ سے عقد نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ سے عقد اس لیے کیا کہ ان سے بڑا کائنات میں شرف اور فضیلت کے اعتبار سے دنیا میں کوئی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے پیغام بھیجا۔ بہت سی روایتیں اس سلسلے میں، بہت سے فضائل ہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے کچھ اور زیادہ نہیں کہا جا سکتا ہے، مگر جب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد خدیجہ کا عمل کیا تھا؟ انہوں نے رسول اسلام سے خود کہا یا رسول اللہ یہ جو کچھ ہے میرے پاس، جو کچھ دولت ہے اس دنیا کی، وہ سب آپ اپنے دین کے لیے خرچ کر دیے، یعنی ساری دولت جناب خدیجہ کی قربان ہو گئی دین اسلام کے پہنچانے میں، دین کو بتانے میں، اسلام کے پہنچانے میں۔ میں یہی کہتا ہوں جو بڑے بڑے بنتے ہیں کہ ان کے ذریعے اسلام پھیلا، میں کہتا ہوں وہ سب کے سب فقیر تھے، اگر دولت جناب خدیجۃ الکبریٰ نہ ہوتی تو دین شاید اس انداز سے رسول نہ پہنچا پاتے جیسا کہ جناب خدیجہ نے دیا۔ اور جناب رسول اللہ بھی بہت چاہتے تھے جناب خدیجۃ الکبریٰ کو، کیونکہ میں نے ابھی ابتدا میں عرض کیا کہ جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی اس وقت تک آپ نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا۔ یہ ایک محبت تھی اور ایک جناب خدیجہ کی گویا کی عظمت تھی کہ جب تک وہ زندہ رہی، اور اسی لیے 1 سال کے اندر 2 مربی، یعنی ایک جناب ابو طالب اور دوسرے خدیجۃ الکبریٰ، ایک ہی سال کے اندر بعثت کے 10ویں سال دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو
تو ہم سب جو غم مناتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ 40ویں تک مناتے ہیں، یعنی 40 دن غم منایا جاتا ہے۔ لیکن جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا اور اسی سال جناب ختیجہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ نے اس سال کا نام ہی رکھا عام الحزن، یعنی غم کا سال۔ پورے سال تک رسول اللہ نے جناب ختیجہ کا اور جناب ابو طالب کا غم منایا، یعنی یہ غم منا کر ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے سارے مسلمانوں کے لیے، سارے فرقوں کے لیے کہ ختیجہ اور جناب ابو طالب ایک معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اگر کسی نے بھی ان کو تسلیم نہیں کیا تو گویا اس کا اسلام ناقص ہے اور اس کا اسلام صحیح نہیں ہے، کیونکہ ختیجہ کی دولت قربان ہوئی اور جناب ابو طالب کی محنتیں ہیں۔ لہٰذا آج کی رات یہ شب وفات ہے جناب ختیجہ الکبریٰ، اور ہمارے یہاں جو شیعان حیدر کرار ہیں، جو چاہنے والے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، ان کا بھی غم مناتے ہیں اور ساتھ میں ان کی مادر گرامی کا بھی غم مناتے ہیں۔ شہروں میں مجالس ہوتی ہیں، مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ ہم سب کو پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے کہ جو یہ تاریخیں ہیں وہ چاہے جناب ختیجہ سے متعلق ہوں یا جناب ابو طالب سے متعلق ہوں، ہم سب کا شیوا ہے کہ ان کو ہم یاد کریں۔ جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ انہوں نے اپنی دولت اسلام کی بقا کے لیے پوری لگا دی۔ اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ان کے نام کو زندہ کریں اور لوگوں تک پہنچائیں اور ان کی عظمت کو بتائیں کہ جناب ختیجہ الکبریٰ کیا